ان کے سامنے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. میں ان تینوں بیٹوں کے سر کے اوپر قرآن رکھتا ہوں, چوتھا میرے سر کے اوپر کیا دن تھے. میں خود ان کو جوتے لے کے دیا ہے اور بچے میرے ایسے بھوکے تھے کہ میں 1.5 لاکھ روپے اس کو دیا اور کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے میں نے لگایا بچوں کے پیچھے. کیا دن تک میں نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوسرے گھر جا کے کام کر, اور وہ جو غلام مصطفیٰ وہ رامین شہید تھا اور جو غلط کام کرتا رہا, سب جو بھی دوست ہیں اس کے وہ غلط کام میری بیوی کے ساتھ کرتے رہے. یہ بیٹے خود آپ کو بتائیں گے. یہ 3 بچے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ 3 سال اور 3 مہینے پہلے گھر سے گئیں اور انہی کے والد کے دوست کے ساتھ. اس بندے کا نام بتائیں گے جس نے کہا کہ آپ کی ماما کو بیچ دیا؟ والوں کے ساتھ بات کی, اس نے میرے سے پیسے لیے تھے 5,000 روپیہ اور اس رامی سے 20,000 روپیہ. آپ اپنی ماما کے لیے کچھ کہنا چاہو گے؟ نہیں. چھوڑ گئی نا آپ کو؟ نہیں. دل نہیں کرے گا نا ان سے ملنے کو؟ نہیں. آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں کچھ نہیں. ابو کے ساتھ خوش ہو؟ جی. اور جو 3 سال میں آپ کی ماما نے آپ کے ساتھ کیا ہے, وہ جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے, جو کچھ انہوں نے آپ پہ ظلم کیا, ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ ان کو دھوکہ دے, ان کو سزا ملی. خبر لے کے ختم کر دی. عبید قریشی اس کا نام ہے, پھر یہ انوار عباسی, اللہ پاک اس کو سے دے. اس نے کہتے ہیں کہ قرآن پاک لے آئے. ان تینوں کے سر کے اوپر میں قرآن رکھتا ہوں کہ آج دن تک میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں. جی. کون ہے وہ؟ وہ میرے ابو کے ایک دوست بھائی کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں. پہلے کوئی اپنی فیملی لایا تھا, پھر بعد میں اکیلا آیا تھا, کہتا ہے میں قرآن میں رکھ کے بولتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں. ان بچوں کا, ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے انہی کے والد کے دوست تھے جن کے ساتھ جا کر شادی کر لی ہے, جو 3.5 سال تقریباً 3.5 سال کے بعد اپنے والد سے ملے. بیٹا آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 10 سال. 10 سال. یہ سب سے بڑا بچہ ہے اور اس کی ایج 10 سال ہے. السلام علیکم ناظرین, ایک نیو سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ توبسم. اس ٹائم پر میں پمس ہاسپٹل کے احاطے میں موجود ہوں اور میرے ساتھ آپ 3 بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کی سٹوری بہت ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ ایموشنل بھی ہے اور بہت ہی آپ کو جذباتی کر سکتی ہے, کیونکہ ان تینوں بچوں کی سٹوری, ایک بچہ میرے پاس خود آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ ہماری سٹوری کور کریں, ہم سے بات کریں, ہماری آواز بنیں. تو جب میں نے بچے سے بات کی اور مجھے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ آپ ایک سانحہ نہیں حادثہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کی عمریں لگ بھگ, اور اس کے بعد یہ دوسرا بچہ اور ساتھ میں یہ تیسرا, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 3 بچے ہیں جو 3.5 سال تقریباً 3.5 سال کے بعد اپنے والد سے ملے ہیں. 3 سال اور 3 ماہ پہلے کچھ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ ان کو لے کر گئیں اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا ان بچوں کے ساتھ, نہ ان کے والد کے ساتھ, اور نہ ہی ان کو کسی سے ملنے دیا گیا. اور 3 سال اور 3 ماہ کے بعد تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے ان بچوں کو اپنے والد سے ملے ہوئے. اور ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے انہی کے والد کے دوست تھے جن کے ساتھ جا کر شادی کر لی ہے. اور بچہ کیا کہتا ہے اس سے بھی ہم زبانی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے. بیٹا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی والدہ آپ کو کیوں لے کر گئی تھی ساتھ؟ وہ ایک بندہ لے کے گیا تھا, میرے ابو کے ایک دوست بنا ہوا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبد الرحمن. کہاں سے آئے ہو آپ؟ ہم لوگ جہلم سے. جہلم سے. جہلم کے رہائشی ہیں یہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ماما آپ کو کیوں لے کر گئی تھی؟ یہ مجھ کو نہیں پتا. ابھی آپ کی ماما کہاں ہیں؟ ابھی میری ماما, وہ بندہ بولتا ہے آپ کی ماما کو بھیج دیے. 10 دن صرف میری ماما میرے پاس آئی تھی تو پھر چلی گئی تھی. اس بندے کا نام بتائیں گے جس نے کہا ہے کہ آپ کی ماما کو بیچ دیا؟ جی, غلام رسول. کیا نام ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ نام ہے, جنہوں نے, بچے کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ان کی والدہ کو بیچ دیا ہے. تو آپ اس بندے کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی. کون ہے وہ؟ وہ میرے ابو کے ایک دوست بھائی کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں. پہلے کوئی اپنی فیملی لایا تھا, پھر بعد میں اکیلا آیا تھا, کہتا ہے میں قرآن میں رکھ کے بولتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں. اچھا بچے, آپ کا کیا نام ہے؟ ایان. ایان. اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. ایان اور عبداللہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عبد الرحمن. عبد الرحمن. یہ 3 بچے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ 3 سال اور 3 مہینے پہلے گھر سے گئیں اور انہی کے والد کے دوست کے ساتھ. اور بچے کا آپ بیان سنیں جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو مرد تھا, جو غلام مصطفیٰ جن کا نام بتایا, وہ یہ کہتے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں. اور پھر سمجھ نہیں آتی ان عورتوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ آپ تو چلی جاتی ہیں, آپ کو اپنی زندگی کا آپشن جہاں پر بہتر لگ رہا ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ زندگی جا کر گزار لیتی ہیں, مگر ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ بچے ساری زندگی اپنی والدہ کو معاف کر سکیں گے؟ ان کا کیا قصور تھا, کیا غلطی تھی ان کی؟ اور اتنے معصوم یہ بچے ہیں, ان کی عمریں ابھی زیادہ بھی نہیں ہوئیں. آپ اس کم سنی کی ایج میں, کم سنی کی عمر میں آپ ان بچوں کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں, پھر باپ سے نہیں ملنے دیا جاتا, پھر ان بچوں پر ظلم بھی کیا جاتا ہے. آپ کو کہاں کہاں پر یہ استری وغیرہ لگائی گئی تھی؟
اس بازو میں استری لگائی تھی ان لوگوں نے، تو یہاں پر ان لوگوں نے بلیٹیں ماری تھی، چھاتی میں بھی ان لوگوں نے بلیٹیں ماری تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ تھے جن کے ساتھ مصطفیٰ۔ والدہ ان کی چلی گئیں، اس کے بعد ان لوگوں نے ان بچوں پر تشدد بھی کیا ہے، والد سے بھی نہیں ملنے دیا، اور 4 دن پہلے ان کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شخص سے شادی کر چکی ہیں۔ ان بچوں کے والد سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کا بھی اس بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، مجھے بتائیے گا کہ سارا معاملہ ہم نے بچے کی زبانی تو سنا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلی بات ہے کہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اٹھا کے ہر جگہ پہ ان 3 بچوں کے پیچھے ذلیل ہوتا رہوں۔ جو میرا بھائی بنا ہوا تھا غلام مصطفیٰ والا حاجی محمد رضا کو مسلی ہے اس کی، اس نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے میرا بھائی بنا تھا 3 سال پہلے، اور 3 ماہ میری بیوی اور بچوں کو لے کے چلا گیا۔ کچھ عرصہ وہ خود بچوں کو کیوں لے کر گیا؟ بس یہ آپس وہ ان کی دوستی ہو گئی تھی، پھر وہ غلط جگہ بچوں سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ وہ آپ کے بچوں کو بھی ساتھ؟ جی لے کے چلا گیا تھا، نشے والی گولیاں کھلائیں وہ مجھے لے کے چلا گیا ان سے، پھر ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا رہا، ان کے سامنے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا رہا۔ یہ ابھی بچہ نہیں بتا رہا ہے کیونکہ اس نے ساری باتیں میرے ساتھ کی ہیں، اور جو آدمی میری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں وہی میرے سسر کو میرے برخلاف کرتے ہیں۔ بقا یہ میرے 3 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک لے آئیں، ان تینوں کے سر کے اوپر میں قرآن رکھتا ہوں کہ آج دن تک میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہے۔ جو آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں رنگ کا کام کرتا ہوں، اور بیوی خوش نہیں تھی آپ کے ساتھ؟ خوش پہلے تھی، جس دن کا وہ میرا دوست بھائی بنا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ کیا کام کرتا ہے وہ؟ وہ یو پی ایس کا نام ہے، ویسے یو پی ایس کا کام کرتا ہے لیکن چرس اور فیم بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اس نے پہلے بھی قتل کی ہے، 1.5 لاکھ روپیہ اس نے میرے سے نقد لیا، اور 7,000 جو شخص آپ سے قرض لے کر جا رہا ہے، جو غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، وہ نشہ بھی بیچ رہا ہے، وہ قتل بھی کر رہا ہے، قرض بھی آپ سے لے کر جا رہا ہے، پھر آپ کی بیوی نے اس میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ بس یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اس کے گاؤں میں چلے جائیں اور جس سے مرضی پوچھیں وہ ہر آدمی کہے گا کہ وہ حرامی آدمی ہے۔ آپ کے گھر میں زیادہ آنا جانا تھا اس کا؟ وہ میں کام پہ چلا جاتا، اس کے بعد یہ آتا رہا، یہ بچے مجھے بتاتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے بچوں کے اوپر یقین نہیں کیا کیونکہ اس نے قرآن اٹھایا ہوا تھا۔ میری بیوی نے بھی میرے اوپر آگے قرآن پاک رکھ دیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسے ویسے تھا، لیکن پھر بھی میں قرآن پاک کے اوپر یقین کر گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر سسر کے پاس میں ان تینوں بیٹوں کی تصویر مطلب بھیجی۔ کہ بچوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری والدہ کے ساتھ کسی بندے کا غلط تعلق ہے، اور پھر وہ شخص بھی قرآن اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ بالکل ایسا کچھ نہیں، لیکن اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے غلام مصطفیٰ کی، کہ جو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی میرے سے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر ان بچوں کے سامنے اس نے میری بیوی کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا۔ بچے بچوں پر تشدد اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو بتایا؟ ان کو کہا ہے کہ آپ کا والد فوت ہو گیا، یہ دونوں رونے لگے، انہوں نے کہا کہ والد کی قبر دکھاؤ، پھر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ دونوں بیٹے جو ہیں ان سے 120 بلاک رکھایا دونوں سے، صبح کام پہ لے کے جاتے تھے، شام کو ان کو واپس لے کے آتے تھے۔ جس دن یہ میرے بچے ملے، ابھی تو ان کے پاؤں میں جوتے کپڑے سیے ہیں، اس دن بالکل ان کے پاس جوتے نہیں تھے، میں خود ان کو جوتے لے کے دیا ہے، اور بچے میرے ایسے بھوکے تھے کہ میں 1.5 لاکھ روپیہ اس کو دیا ہے، اور کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپیہ میں نے لگایا بچوں کے پیچھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بچے مل گئے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے ملک میں انصاف ہے ہی نہیں ہے۔ ان کی والدہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری طرف سے مار چکی ہے، میرے بیٹوں کی طرف سے مار چکی ہے۔ جو ان بچوں پر تشدد ہوا ہے آپ معاف کریں گے؟ میں کبھی بھی نہیں معاف کروں گا۔ اگر میرا حکومت ساتھ دے تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو میں گولی مار دوں، ختم کر دوں، کیونکہ یہ میرا معصوم بچہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کسی میڈیا سے، کسی چینل سے اپروچ کرنے کی ٹی وی والوں کے ساتھ بات کی، اس نے میرے سے پیسے لیے تھے 5,000 روپیہ، اور اس حرامی سے 20,000 روپیہ خبر لے کے ختم کر دی۔ عبید قریشی اس کا نام ہے، پھر یہ انوار عباسی، اللہ پاک اس کو سے دے، اس نے میری خبر اخبار پہ چلائی ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر سسر نے میرے سے 7,000 روپیہ کرایہ لیا ہے، اور 10,000 روپیہ میں نے وکیل کو دے کے ان دنوں پہ بچوں کو لے کے ہوں، کیونکہ جس دن میں نے 6 لاکھ روپیہ لگا دیا تو اس وقت میرے پاس 10-20 ہزار کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس دن کے میرے بیٹے آئے ہیں یہ کمپلیکس میں کھڑا ہوں، یہ تینوں کا میں علاج کروا رہا ہوں، کیونکہ میرے بیٹوں کا بالکل اندر سے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سوکھی روٹی کھاتے رہے، اگر 3 سال میرے پاس ہوتے تو مجھے آج تکلیف نہ ہوتی۔ مجھے کسی چیز کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، امیر کے لیے ہر انصاف ہے، ہر چیز ہے۔ آج میرے معصوم بچے ہیں، یہ دیکھ لو کہ میرے پاس کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کمپلیکس کے کاغذ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا میں علاج کرا رہا ہوں، تو میں کیا کہوں کہ آپ سے کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی ہے نا؟ آپ اپنی بیوی پہ اگر توجہ رکھتے، گھر پہ رکھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں میرے، اس سے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اوپر خدا نیچے میرے 3 بیٹے، میں ان تینوں بیٹوں کے سر کے اوپر قرآن رکھتا ہوں، چوتھا میرے سر کے اوپر۔ کیا دن تک میں نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوسرے گھر جا کے کام کر، اور وہ جو غلام مصطفیٰ وہ رامی نشئی تھا،
اور جو غلط کام کرتا رہا، سب جو بھی دوست ہیں اس کے وہ غلط کام میری بیوی کے ساتھ کرتے رہے. یہ بیٹے خود آپ کو بتائیں گے، مجھے بھی چھوڑ دو، مجھے میری باتوں پہ نہ یقین کریں کہ سب پوچھ لیں کہ وہ 8 آدمی یعنی کہ بہت غلط نجائز باتیں ان کے ساتھ کرتا رہا، غلط کام کرتا رہا. اور مجھے کچھ دکھ نہیں ہے، صرف یہی دکھ ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا ہے. کھلا آیا ہے وہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ان تینوں بیٹوں کی قسم لگے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں آیا. باہر سے اس نے کھلا دلایا، باہر سے وہ طلاق اندرار جو کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ باہر. آج 3 سال 3 ماہ کے بعد مجھے بچے ملے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ میری نیت صاف تھی. میری بیوی نے بھی قرآن اٹھایا تھا اور اس نے بھی قرآن اٹھایا تھا کہ ہماری کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کتے کے بچے نے میرے ساتھ قرآن اٹھا کے بھائی بنا تھا. مجھے اس قرآن کا بڑی یقین تھا کہ مجھے آج بچے مل گئے، لیکن ایسے ملے ہیں کہ ان کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. بیٹا آپ اپنی ماما کے لیے کچھ کہنا چاہو گے؟ نہیں چھوڑ گئی نا آپ کو، نہیں دل نہیں کرے گا نا ان سے ملنے کو؟ نہیں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں کچھ نہیں. ابو کے ساتھ خوش ہو؟ جی اور جو 3 سال میں آپ کی ماما نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے، جو کچھ انہوں نے آپ پہ ظلم کیا، ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ ان کو دھوکہ دے، ان کو سزا ملے. کیا سمجھتے ہیں کون سزا دے گا ان کو؟ میرے بابا. آپ کے بابا تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے واپس آ گئے ہیں، بس میرے لیے کافی ہے. پھانسی دے. جی ناظرین، ساری کہانی آپ کے سامنے تھی. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ والدین کو صرف اتنا چاہیے کہ اپنی زندگی اور اپنی سہولیات کو ایک طرف رکھ کے جو بچے آپ کے بطن سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان بچوں کے بارے میں ایک بار ضرور سوچا کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے، لیکن ان بچوں نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہوتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا پتہ نہیں آدھا حصہ گزار چکے ہیں یا آگے آپ کی اور زندگی ہے بھی یا نہیں، لیکن ان بچوں کی پوری زندگی کا لازمی سوچا کریں اور کہیں نہ کہیں ان بچوں کے لیے کمپرومائز کرنا سیکھیں. صرف اپنی زندگی کی آسائشیں اور سہولیات دیکھ کر آپ ان بچوں کو اس طرح سے چھوڑ کے نہ جایا کریں. اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.